کچھ 6-7 مہینے پہلے کتاب کا مسودہ بھجوایا تو میں نے وہ کتاب ایک رات میں پڑھ ڈالی. تو ان کا تقاضا تھا کہ کچھ لکھے اس کے لیے. میں جب لکھنے بیٹھا تو میں نے کہا کہ چلو کوئی ایک واقعہ ہے وہ میں اس میں لکھ دیتا ہوں, پتہ نہیں یہ چھاپیں گے نہیں چھاپیں گے. اب واقعہ انہوں نے وہ کتاب میں چھاپ دیا ہے. یہ جو کتاب ہے اس میں وہ واقعہ موجود ہے. وہ واقعہ ہے کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ جیل میں تھے, کنج قفس میں تھے اور یہ وہاں پہ شاعری کیا کرتے تھے, تو ان کی ایک نظم جو ہے وہ کسی طریقے سے سعد رفیق صاحب نے سمگل کر کے مجھے بھجوا دی. شوکت ترین صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ کسی کے کمال فیض سے نیب کے کیس سے نکل گئے. تو فواد صاحب کو نہ تو کمال فیض میسر تھا, نہ ہی رشک کمر کی پہلی نظر ان پر پڑی. میں جب لکھنے بیٹھا تو میں نے کہا کہ چلو کوئی ایک واقعہ ہے وہ میں اس میں لکھ دیتا ہوں, پتہ نہیں یہ چھاپیں گے نہیں چھاپیں گے. اب واقعہ انہوں نے وہ کتاب میں چھاپ دیا ہے. یہ جو کتاب ہے اس میں وہ واقعہ موجود ہے. وہ واقعہ ہے کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ جیل میں تھے, کنج قفس میں تھے اور یہ وہاں پہ شاعری کیا کرتے تھے, تو ان کی ایک نظم جو ہے وہ کسی طریقے سے سعد رفیق صاحب نے سمگل کر کے مجھے بھجوا دی. اور وہ ان کی جو نظم ہے وہ میں نے اپنے کالم میں چھاپ دی. میرا کالم اخبار میں چھپ گیا. تو اسی شام کو مجھے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بلایا. گھر میں نہیں بلایا, اپنے دفتر میں بلایا, GHQ میں. اور انہوں نے جو ہے وہ فواد حسن فواد پہ گفتگو شروع کر دی. اور مجھے تھوڑا سا پہلے پتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ان کی شناسائی ہے. تو وہ اب یہ گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ کرا لیا ہے فواد حسن فواد پہ جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں. اللہ کی قسم ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم نے نہیں بند کرایا اور ہم نے دیکھ لیا ہے. تو جب وہ مسلسل بولتے رہے فواد صاحب کے بارے میں تو میں نے تھوڑی سی جسارت کی. میں نے کہا جناب ایک بات آپ سے پوچھنی تھی. کہتے ہیں پوچھیے. کہ جناب ہم نے تو یہی سنا ہے کہ یہ نیب تو آپ کے کنٹرول میں ہے, یہ تو نیب کا ادارہ بھی ایک فوجی ڈکٹیٹر نے قائم کیا تھا اور اس کا تو کنٹرول بھی آپ کے پاس ہے, اور جو اس کا اس وقت چیئرمین ہے یہ تو میں جانتا ہوں, اس کو تو لے کے بھی آپ آئے ہیں. بظاہر آپ نے استعمال جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو کیا ہے, لیکن اس کو تو جاوید اقبال کو تو آپ لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں. اور پھر انہوں نے ایک لمبی وضاحت کی. تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت مہربانی. تو جناب میں وہاں سے واپس آ گیا. اس کے بعد بھی کوئی 8-9 مہینے فواد صاحب جیل میں رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اگر پتہ بھی تھا کہ ان پہ الزام غلط ہے تو صرف انہوں نے مجھے بلا کے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ بے گناہ ہیں. تو اب میں نے آپ کو عرض یہ کرنا ہے, اس نظم میں اپنے بیٹے سے مخاطب نہیں ہے. یہ اکبر بگٹی شہید بھی اپنے شہید بیٹے سلال سے مخاطب ہے. اور یہ جو فواد صاحب کی کتاب ہے, اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو بار بار احساس ہوگا کہ ان کو پاکستان سے تو محبت ہے ہی, لیکن ان کو بلوچستان سے بھی بہت محبت ہے اور کشمیر کی تحریک آزادی سے بھی بہت محبت ہے. ان کی جو کتاب ہے اس میں میری بھی ایک تحریر انہوں نے شامل کی ہے کتاب میں. تو جب انہوں نے مجھے کچھ 6-7 مہینے پہلے کتاب کا مسودہ بھجوایا تو میں نے وہ کتاب ایک رات میں پڑھ ڈالی. تو ان کا تقاضا تھا کہ کچھ لکھے اس کے لیے. میں جب لکھنے بیٹھا تو میں نے کہا کہ چلو کوئی ایک واقعہ ہے وہ میں اس میں لکھ دیتا ہوں, پتہ نہیں یہ چھاپیں گے نہیں چھاپیں گے. اب واقعہ انہوں نے وہ کتاب میں چھاپ دیا ہے. یہ جو کتاب ہے اس میں وہ واقعہ موجود ہے.
وہ واقعہ ہے کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ جیل میں تھے، کنج قفس میں تھے، اور یہ وہاں پہ شاعری کیا کرتے تھے، تو ان کی ایک نظم جو ہے وہ کسی طریقے سے سعد رفیق صاحب نے سمگل کر کے مجھے بھجوا دی. شوکت ترین صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ کسی کے کمال فیض سے نیب کے کیس سے نکل گئے. تو فواد صاحب کو نہ تو کمال فیض میسر تھا، نہ ہی رشک کمر کی پہلی نظر ان پر پڑی. تو اب ان کی کتاب میں جگہ جگہ پہ یہ مزاحمت کر رہے ہیں اور یہ اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ میں سچ ضرور لکھوں گا اور ہزار طرح سے آئے عذاب لکھوں گا. تو میں صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ کتاب پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ جبر کا اور حبس کا موسم ابھی ختم نہیں ہوا. تو یہاں پر سابقہ حکومت کے قیدی بھی موجود ہیں، یہ سابقہ حکومت کے قیدی بھی ہیں، اور ابھی مجھے ایک چہرہ نظر آیا ہے، اس حکومت کا ایک قیدی بھی موجود ہے، ایک صحافی شاہد اسلم، جس کو تھوڑے دن پہلے FIA نے گرفتار کیا تھا کیونکہ اس نے ان صاحب جنہوں نے مجھے بلایا تھا ان صاحب کے ایسٹس کے بارے میں کوئی خبر دے دی تھی. پتہ نہیں انہوں نے لیک کی تھی، کس نے لیک کی تھی، لیکن اس حکومت نے ان کو بھی اٹھا لیا. تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسا حماد غزنوی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ کتاب دراصل جو ہے نظام انصاف کا نوحہ ہے، لیکن جو آج کے حکمران ہیں، کچھ وزیر حضرات یہاں موجود ہیں، ان سے بڑے ادب سے گزارش ہے کہ عمران خان کے دور میں فواد حسن فواد کو ہیرو بنا دیا گیا، سعد رفیق صاحب کو ہیرو بنا دیا گیا، ان کو ایاز صادق صاحب کو، شاہد حقان عباسی صاحب کو ہیرو بنا دیا گیا، کیونکہ جب بھی ان کو گرفتار کیا جاتا تھا ہم ان کے بارے میں کہتے تھے ان پہ مقدمے غلط ہیں، ان پہ جھوٹے الزام ہے. رانا ثناء اللہ کو جب ہیروئن کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہم نے فوراً کہا یہ جھوٹا الزام ہے. تو آپ تو سال سال، ڈیڑھ سال، دو سال جیل میں رہتے تھے، اب آپ حکومت میں آئے ہیں، آپ اپنے مخالفین کو شراب کے کیسوں میں اندر کر دیتے ہیں، وہ 2 دن میں باہر آ جاتے ہیں، آپ 2 سال تک اندر رہتے تھے. تو یہ تھوڑی سی میری گزارش یہ ہے کہ وہ کام نہ کریں جو آپ کے خلاف ہو رہا تھا. اب آپ بھی اگر وہی کام کریں گے تو پھر آپ میں اور ان میں فرق نہیں کیا فرق رہ جائے گا. بالکل جی زبردست سر، بہت شکریہ.